صرف میڈیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھوں جو ہے وہ گالیاں کھا رہی ہیں، ان کی ہم بدتمیزی برداشت کرتے ہیں، ان کی گالی گلوچ برداشت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ایم ایل این کی غنڈہ گردی سے، پی ایم ایل این کی فکرے بازی سے، پی ایم ایل این کی کریکٹر اساسینیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی خاتون اور اسپیشلی خاتون پارلیمنٹیرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت شاید ایسی ہے، اور تربیت کی وجہ یہ کہ کیونکہ جب ان کا اپنا جو لیڈر ہے، جو وہ ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ہے، وہ بگوڑا بن کے لندن میں جا کے بیٹھ جائے، وہاں سے ان کو ٹیلی فون کال آتی ہے کہ آپ جو ہیں جا کے ٹوٹ پڑے لوگوں کو بے عزت کرنے میں، لوگوں کو مارنے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رکن پارلیمنٹ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس موقع پر وزیر مملکت زرتاج گل کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے کوئی بھی خاتون رکن پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے۔ حاصل ہو گئے تھے جب وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی اور اس جدوجہد کے اندر وہ شامل ہوتی تھی۔ ہمارے لیڈر نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم نے گریس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ تقریریں سننی ہے، بات کرنی ہے، آرگیومنٹس کرنے ہیں، اور اپنی جو ہے ہم لوگوں نے کس طرح اپنی سیاست کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ دھڑا دھڑ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں خواتین شامل ہو رہی ہیں، یہ نوجوانوں کی، خواتین کی جو ہے نئی قیادت پیدا کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں اتنے پڑھی لکھی خواتین، پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمیں عزت دی ہے، پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہے۔ مجھے انتہا وزیر مملکت زرتاج گل اور پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے کوئی بھی خاتون رکن پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سال سے نون لیگ کا مسلسل کچھ ایم این ایز اور اسپیشلی جو کل ان کے ایک ایم این اے نے جو جس طریقے سے یہ سارا پرووک کیا، جس طریقے سے انہوں نے گالیاں دی، جس طریقے سے انہوں نے بد زبانی کی اور پرووک کیا کہ، اور جس طرح انہوں نے خواتین کے اوپر حملے کروائے، آپ اگر اس کو ویڈیو کو چلوا کے دکھا دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو نوٹس آ جائے گا، پیمرے کی طرف سے سینسرشپ ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس کو مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی تکلیف ہے اور ان کو اتنا ہی ہے کہ وہ کسی خاتون کو یہاں پارلیمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں پی ایم ایل این والے، تو جنہوں نے کل حملہ کروایا ہے ان کو چاہیے کہ ان کی اپنی بیوہ بھابھی، جس کے سامنے ان کے ایکس منسٹر ان کے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ تنظیم سازی رات کے 3 بجے کر رہے تھے اور ہاتھ جو ہے وہ توڑوا کے آگے تھے، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ غیرت تو برابر کریں، پھر آپ دوسری خواتین کے۔ اور چونکہ پی ایم ایل این کا تو یہ کرائیٹیریا بن گیا ہے کہ وہ خواتین کو جتنا جو بدتمیزی کرتا ہے، جتنا وہ کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے، جتنی خواتین پر پارلیمنٹیرین کی تضحیق کرتا ہے پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ کے اندر، اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں مل جاتا ہے۔ پہلے طلال چودھری نے جس طریقے سے بد زبانی کی، جس طریقے سے انہوں نے کریکٹر اساسینیشن کی اور اپنی خاتون کے ساتھ رات کے 3 بجے تنظیم سازی کرواتے ہوئے جب ہاتھ توڑوا کے بیٹھے تو ان کو ترجمان بنا دیا گیا۔ اب یہ جو دوسرے ہیں ان کے، میں نے علی گوہر بلوچ صاحب، جنہوں نے اس قدر، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتی، جنہوں نے حملے بھی خواتین کے اوپر کروائے، میں کہتی ہوں کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں، لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں جمہوری اقتدار نے عزت دی ہے، ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے عزت دی ہے، ہمیں اس قوم نے عزت دی ہے، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتی ہیں اور اپنی سیاست کا محور وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اساسینیشن کر رہے اور آپ ہم پہ حملے کروا کے اور آپ جو ہے خواتین کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اور آپ ان کی بےزتی کر کے، کیونکہ آپ کی اپنی لیڈر کے کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں، چونکہ خواتین یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئی تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے، آپ نے صرف پی ایم ایل این نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا، سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ۔ غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہو گئی ہے، یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی، یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہو گئی ہے، یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہو گئی ہے۔ یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے۔ قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے، یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تضحیک کر کے، قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے۔ آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں۔ آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا، یتیموں کا بجٹ تھا، ناداروں کا بجٹ تھا، کسانوں کا بجٹ تھا، کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں۔ تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کیے گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے، ان کو تو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے۔ ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خواتین کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی، باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے، اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے، اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے لیے تمام خواتین، تمام لوگ پارلیمنٹیرین میرے لیے بہت معزز ہیں، لیکن ظاہر بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے، آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے، آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے، لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی، اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے، آپ عیاں ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر۔ عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں۔ میں ملکہ ابدی ہوں، کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے، بینائی بچا لی ہے، لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں۔ ان کی ماں پہ، ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے، باقاعدہ ماریں گے؟ یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ ملکہ بخاری میرے ساتھ ہیں اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہمت کی ہے ملکہ بخاری نے، ہمت کی ہے کہ وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ڈیسینسی سے ہماری خواتین، ہماری پارلیمنٹیرین سیاست کرتی ہیں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں، حق کے ساتھ قانون سازی کریں۔ پلیز ملکہ بخاری صاحبہ، اور میں داد دیتی ہوں ملکہ بخاری کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اس پارلیمنٹ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زرتاج آپ کا۔ پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں، سپورٹرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں، بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے، ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو، جن کے اندر اس وقت تشویش ہے، پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے، جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے، جو قانون بنانے متحرک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر، اس اگست ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا، اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی بچیاں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں، ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے، اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے،
جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں، بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں۔ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا، اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا۔ آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا۔ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکے آئی ہیں، آپ نے اس کی تضحیک کی، 12 تضحیک کی 3 سال۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف 10 بجے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے۔ جو کل ہوا پارلیمان میں، پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی۔ آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی۔ دیکھیں، جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 2 طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں، ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں، ہمارا موقف اہم ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے۔ پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے، کہ کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا۔ ہماری بھی زبان ہے، ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں۔ ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے، سیٹیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، کتابیں پھینکیں گے، تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا، بہت غلط ہوا، کیونکہ آج میں زخمی ہوں، کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے۔ میری بینائی نہیں گئی، لیکن تکلیف تو ہوئی۔ کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر، وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں، وہ تمہیں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں، گندی گالیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تربیت ہے نواز شریف کی، یہ تربیت ہے شہباز شریف کی، یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے۔ مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا، لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے،
ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے. خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے. پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں, لوگ جس کو گالی دیں. پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے, اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے. آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے, ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے. اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف, بینچ کے دونوں طرف, ایک طرف نہیں دونوں طرف. یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے. اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے. میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں. ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں. ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے. بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے, مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے, لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا, خواتین کو تحفظ دلایا. آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا. پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی. ہم نے اس رویے کو, اس ایشو کو ختم کرنا ہے. آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے, سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں. آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے, تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو, صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں, کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے, کیونکہ باعث شرم ہے, یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت, جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں, اس پارلیمان کو کیا لقب دیں, اس پارلیمان کو کس طرح پکارے, اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے, آج طے کر لیجئے, آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے, پارلیمان میں نہیں ہوتی. مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے. شرم کا مقام ہے. نظریں جھک گئیں پاکستان کی پوری عوام کی, آپ کی بھی جھک جانی چاہیے. وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں. وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے. ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے. خدا را اس کو ختم کر دیجیے. اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن صاحبہ, وہ آپ سے بات کریں گی, لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ہم صرف اپنا موقف یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریے کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتی ہیں, کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, اس کی پڑھائی کسی کی بہت اہم ہوتی ہے, کسی کی پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے, اور جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. تمام بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتی ہیں, تمام خواتین کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں, آپ ہم سے غنڈہ گردی کر کے, گالی گلوچ کر کے, ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھین ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. جو خواتین یہاں پہ آ کے گریس کے ساتھ, عزت کے ساتھ, باوقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں, آپ اگر اس کی تضحیق کریں گے,
آپ اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے, آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے, تو کوئی عزت دار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی. آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج تک الیکشن کونسلر کا نہیں لڑی, آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں, نیب کے کورٹس میں نہیں بیچتے ہیں اور 1000 مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے. آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں, خاتون کی عزت سب کی برابر ہے. تو پھر جب یہ خواتین یہاں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا, ووٹ لے کر آئیں, اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اور اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے تو آپ ان کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں, زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کی جدید پشتی صرف سیاستدان بن سکتے ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آگے نہیں آ سکتے, تو آپ ہماری خواتین کی آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے. آپ باقی خواتین کا راستہ مت روکیں. آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہمت کر لی, وہ آج آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی, میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی, میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی. مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بند نہ کریں, سیاست کو گالی مت بنائیں, عزت کریں خواتین کی, دونوں سائڈ عزت کریں. اور مجھے تو میرے لیڈر نے یہی سکھایا کہ آپ دلیل سے بات کریں. ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, آپ الیکشن لڑ کے آئیں, ہم آپ کو پارلیمانی سیکرٹریز بنائیں گے, ہم آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز بنائیں گے. مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ پر آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو آپ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں, آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کیا امیج گیا ہوگا پاکستان کا, کیا امیج گیا ہوگا کہ جہاں پہ جمہوری حقوق بھی ہیں آپ کو, جہاں پہ خواتین کو اپنے روایتی حقوق بھی حاصل ہیں, جہاں پہ امتی محمدی ہونے کے حقوق بھی حاصل ہیں, آپ ان خواتین کی, طاقتور خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. آپ کو واقعی اپنے نظریے پہ غور کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو معافی مانگنی چاہیے اور اسپیکر صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے جو اس طرف سے جنہوں نے ہاتھا پائی کی, بدتمیزی کی ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے. منازع حسن صاحبہ, کل جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت افسوسناک, نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناک ایکٹس تھے جو پارلیمنٹیرینز, جو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں, وہ جو جس طرح کل انہوں نے بیہیو کیا, میں سمجھتی ہوں یہ بے انتہا شرم کی بات ہے. اور ایز اے پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر زبان استعمال ہوئی کل, اور جو ہاتھا پائی ہوئی, اور جس طرح ٹارگٹ کر کے, میں بالکل کلیئرلی کہوں گی کہ ٹارگٹ کر کے جو چیزیں خواتین کی طرف پھینکی گئیں وہ بھی شرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے. اور وہ آپ کے سامنے ہے ثبوت کے طور پہ ملکہ بخاری, کیونکہ یہ آگے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز پھینک رہی تھیں یا کوئی چیز کر رہی تھی. اس کی ویڈیو کلپنگز ہے. انہوں نے وہاں سے ہینڈ سینیٹائزرز کی بھری ہوئی بوٹلز پھینکی تاکہ کہ وہ پتھروں کی طرح آ کے گر رہی تھیں, اور خواتین پر اس طرح ٹارگٹ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اٹیک کرنا بہت افسوس کی بات ہے, بہت شرم کی بات ہے. ہم وہ خواتین ہیں جو پاکستان کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم 50% آبادی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, اور ہم نے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی کے لیے وہاں بیٹھیں. اور بالکل صحیح ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون سیف نہیں ہے جسمانی طور پر اور وربلی اگر نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے ابیوزز پچھلی پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیے گئے خواتین کے لیے, اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ خواتین اٹیک نہیں کر سکتی, کیونکہ خواتین کے لیے ونریبل سمجھاتا ہے خواتین کو, تو اس لیے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں, اور میں نہیں سمجھتی کوئی بھی پارلیمنٹیرین خاتون ہو, چاہے وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھی ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو, خاتون کی عزت کرنا ہمارا مذہب, ہمارا معاشرہ, ہماری تعلیم کا میجر حصہ ہے کہ آپ خاتون کی عزت کریں, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیٹی ہو.